بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود اور نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بدوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت و پریشانی کا حل لے لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے تو اس کی برکت سے دشمن پر غلبہ پا لیا جاتا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ یہ ہیکل یا مسجد بہت عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، ان کی عبادت کی جگہ تھی۔ اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے، اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی ماں سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے، دوسری جانب اللہ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گئے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور خنزیر تک بنائی گئی۔ لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے، تب اللہ پاک نے ان پر لعنت فرما دی۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکال لیا گیا۔ 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی کہ عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کے لیے ایک بستی تعمیر کی گئی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہو تیغ کر دیا۔
اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال دیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ مسلمان ممالک کی بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر ہے، اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا کے لیے اپنی پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا، وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصی کو بھی بھول چکے ہیں، جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہودی آج تک بار بار گرائے ہوئے ہیکل کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی